میری 13 سالہ بہن درد سے چیخ رہی تھی، پر جب میں اسے ہسپتال لے جانے کا کہتی تو وہ خوف سے انکار کر دیتی۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تو میں اسے ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے حمل ضائع کرنے کی دوا کھائی ہے۔ میں پتھر ہو گئی۔ میں نے غصے سے بہن سے پوچھا کہ اتنی سی عمر میں کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، پر وہ تڑپ کر رونے لگی۔ اس کے جسم پر بھی گہرے نشان تھے۔ میں پریشان تھی کیونکہ بہن تو کہیں باہر بھی نہیں جاتی تھی، نہ گھر میں کوئی مرد تھا، پر بہن نے کچھ نہ بتایا۔ جب کچھ دن بعد رات پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو بہن بستر پر نہ تھی۔ غسل خانے کی لائٹ جل رہی تھی۔ جو ہی سوراخ سے اندر جھانکا تو میرا جسم لرز اٹھا، کیونکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری چھوٹی بہن مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ مجھے اس کا بدلتا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا، اور 13 سال کی عمر میں ہی وہ بڑی بڑی لگنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت سوجی ہوئی رہتی تھیں، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ میں جب بھی اس سے کچھ پوچھتی تھی تو وہ بھاگ کر تائی کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ جب ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا تو میں نے اپنی بہن کے کراہنے کی آوازیں سنی تھی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، مگر ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہ تھی۔ جب خون کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گئی تو میں خود ہی اس کو ہسپتال لے گئی تھی، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر میرے اوزان ختم ہو گئے تھے کہ اس نے حمل ضائع کرنے کی دوا کھائی تھی۔ میں اس پر چیخنے چلانے لگی تھی کہ آخر اس نے اتنی سی عمر میں کس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ میرا نام نور بانو ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میں اپنے اماں ابا اور چھوٹے 2 بہن بھائیوں کے ساتھ لاہور کے پرانے شہر میں رہتی تھی۔ میرے ابا ایک سرکاری ملازم تھے اور اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ اماں ابا نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر پسند کی شادی کی تھی، اس لیے ہمارا دونوں خاندانوں سے کوئی تعلق نہ تھا اور ہم ان سے الگ رہتے تھے۔ ہمارا بچپن دوسرے بچوں سے بہت الگ گزرتا تھا۔ ہمارے لیے ہر تہوار بھی عام دنوں کی طرح گھر میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں گزر جاتا تھا۔ ہم دوسرے بچوں کی طرح نہ تو عید پر کبھی اپنی نانی کے گھر جا سکتے تھے اور نہ اپنی دادی دادا سے عید لینے کی ضد لگا سکتے تھے۔ میں چونکہ بڑی بہن تھی، اس لیے میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش مچلتی تھی کہ میں بھی اپنے رشتہ داروں سے ملوں، ان کے بارے میں جانوں، لیکن گھر میں کبھی کسی کا ذکر تک نہ ہوا تھا۔ اماں ابا ایک دوسرے کے لیے کافی تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ میری یہ خواہش اکثر اماں سے باتوں باتوں میں سامنے آ جاتی تھی، لیکن وہ فوراً بات بدل دیتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف جھلکتا تھا، جیسے وہ ماضی کے کسی درد سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابا تو ویسے ہی خاموش طبیعت کے انسان تھے، محبت کرنے والے، لیکن جذبات کا اظہار کم ہی کرتے تھے۔ ان کے چہرے پر اکثر ایک سنجیدگی طاری رہتی تھی، جیسے وہ دنیا سے بیزار تھے یا پھر اس دنیا سے لا تعلق ہونا چاہتے تھے جس نے انہیں اپنے پیار کے بدلے تنہائی دی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی پہنچ گئی۔ میری پڑھائی میں ہمیشہ دلچسپی رہی تھی اور شاید یہی میرے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث تھا۔ ہم جیسے سادہ تنہا لوگوں کے لیے یہی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جینے کا حوصلہ تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی ذہین تھے، مگر شاید مجھ میں کچھ اور ہی بات تھی کہ میں سب سے زیادہ حساس اور سب سے زیادہ سوچنے والی تھی۔ مجھے سب کچھ معلوم تھا کہ کس طرح اماں ابا اپنے خاندان والوں سے کٹ کر رہ گئے تھے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ کسی طرح ایسا کچھ ہو جائے جس سے ان کی آپس کی رنجشیں ختم ہو جائیں اور ہم سب بھی باقی لوگوں کی طرح مل جل کر ایک ہی گھر میں رہ سکیں، جہاں ہمارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے ہمارے بھی دادا دادی ہوں، ہماری بھی نانی ہوں، جن کے گھر ہم ہر سال چھٹیوں میں جا سکیں اور ماموں ممانی سے فرمائشیں کر سکیں۔ مگر اماں ابا تو کبھی اس بارے میں کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے تھے۔ جب میرا یونیورسٹی میں آخری سیمسٹر تھا، تب میری اسجد سے ملاقات ہوئی تھی۔
وہ میری ہی کلاس کا ایک ذہین لڑکا تھا جو نوٹس بنانے میں میری بہت مدد کیا کرتا تھا۔ ہم دونوں کی بہت جلد اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور کب یہ دوستی محبت میں بدل گئی مجھے احساس ہی نہیں ہو سکا تھا۔ جب تک مجھے احساس ہوا تب تک ہم ایک دوسرے کے عشق میں بری طرح سے مبتلا ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تب مجھے اماں ابا کی محبت کا احساس ہوا تھا کہ کیسے وہ دونوں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ اتنا خوش کیسے تھے۔ جب اسجد نے پہلی بار مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا تو میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کیا کہنے والا تھا، لیکن پھر بھی میں چاہتی تھی کہ وہ کہے، اپنی محبت کا اظہار کرے۔ جب اس نے اقرار محبت کیا تو جیسے میرے اندر برسوں سے رکی ہوئی خوشی ایک ساتھ بہہ نکلی تھی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا پہلا ایسا لمحہ تھا جس میں خواب اور حقیقت ایک ہو گئے تھے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے رشتے کو ایک نام دینے کے لیے ہمیں اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لینا ہوگا، لیکن یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے اماں ابا نے محبت کی سزا کاٹی تھی، اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی بھی وہی راستہ چنے جس پر ان کے قدموں کے نشان ابھی تک تنہائی کی دھول میں دبے ہوئے تھے۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے اماں سے پوچھ ہی لیا تھا کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے؟ اماں نے چونک کر میری طرف دیکھا تھا، جیسے ان کے کسی پرانے زخم پر کسی نے آہستہ سے انگلی رکھ دی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھا تھا اور پھر بس اتنا ہی کہا تھا کہ سچی محبت کرنے والے کم ہوتے ہیں اور اسے نبھانے والے تو اور بھی کم ہوتے ہیں۔ میں نے ان کی خاموشی میں اجازت تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کوئی واضح جواب نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک دن اسجد مجھ سے کہنے لگا تھا کہ میں تمہارے ابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے وہ حیرانی اور خوشی کا ملا جلا لمحہ تھا۔ میں نے اماں ابا سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ جب اسجد ہمارے گھر آیا تو وہ دن جیسے میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ اماں نے اسے خاموشی سے دیکھا تھا اور ابا نے اپنی عادت کے مطابق کوئی سوال نہ کیا تھا۔ اسجد نے جس طرح میرے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، ویسے ہی وہ بغیر کسی جھجک کے وہ ابا سے کہنے لگا تھا کہ میں نور سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں۔ ابا کی نظریں اس پر جم گئی تھی اور انہوں نے بس ایک جملہ کہا تھا کہ کیا تم اس کا ساتھ اس وقت بھی دو گے جب دنیا تمہیں اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گی؟ اسجد نے ابا کی بات پر ہاں میں سر جھکا دیا تھا، مگر ایک طویل خاموشی کے بعد ابا نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہمیں سوچنے کا وقت چاہیے۔ چند دنوں تک گھر میں ایک خاموشی چھائی رہی تھی۔ اماں ہر بار مجھ سے نظر چرا لیتی تھی اور ابا اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان گم رہتے تھے۔ پھر ایک دن ابا مجھے کہنے لگے تھے کہ ہم نے دنیا کے خلاف جا کر اپنی محبت چنی تھی، مگر تم جانتی ہو کہ اس کی قیمت ہمیں آج تک چکانی پڑ رہی ہے۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ یہ محبت تمہیں تنہائی نہیں دے گی تو ہم تمہارے اس فیصلے میں تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے لیے وہ سب کچھ کسی خواب کی تعبیر سے کم نہ تھا۔ میں ابا کے گلے لگ کر رو دی تھی۔ میں نے پہلی بار دیکھا تھا کہ ان کی آنکھوں میں میرے لیے فخر اور سکون دونوں تھے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میری زندگی کا سب سے منحوس لمحہ تھا۔ جب میں نے اسجد کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اماں ابا اسجد سے مل کر خوش ہوئے تھے کیونکہ وہ ایک خوش اخلاق لڑکا تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس رشتے کے لیے راضی تھے، مگر جس دن وہ اپنے اماں ابا کو ہمارے گھر لے کر آیا تھا اس دن جیسے ابا کی آنکھوں کے سامنے ان کا سارا ماضی دوڑ گیا تھا، کیونکہ اسجد کوئی اور نہیں بلکہ ابا کے بڑے بھائی کا بیٹا تھا۔ اسجد کے ابا ہی تو میرے ابا کی خوشیوں کے سب سے بڑے دشمن بن گئے تھے۔
وہ تو اس حق میں تھے ہی نہیں کہ ابا اپنی برادری سے باہر کسی لڑکی کو اپناتے، اس لیے ابا نے گھر ہی چھوڑ دیا تھا، اور اسجد کے ابا جو میرے تایا تھے انہوں نے ہم سے ہر طرح کا ناطہ ختم کر دیا تھا۔ جب اماں کے گھر والوں کو اس بارے میں معلوم ہوا تھا کہ ابا کے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے تو انہوں نے بھی اماں کو سمجھانے کی اور اس سے دور رہنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے اس حد تک محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی محبت کے لیے گھر والوں کے فیصلے کے خلاف جانے کا قدم اٹھایا تھا اور ان سے ساری زندگی کے لیے اپنا رشتہ ختم کر بیٹھے تھے، مگر قسمت نے ایک بار پھر میرے ابا کے خاندان کو ہمارے سامنے کھڑا کیا تھا۔ مجھے اپنے تایا زاد سے ہی محبت ہو گئی تھی۔ پہل تو مجھے یہ لگا تھا کہ شاید یہ سب کچھ جاننے کے بعد اسجد اور اس کے گھر والے اس رشتے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ ابا نے تو مجھے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ مجھے اس گھر میں ہرگز نہیں بھیجنا چاہتے تھے جہاں ان کو قبول کیا ہی نہیں گیا تھا، اور ان کی خوشیوں کی کسی نے پرواہ نہیں کی تھی۔ مگر اب کی بار تو حالات کچھ اور ہی تھے۔ میرے وہی تایا جنہوں نے کبھی اپنے بھائی کی خوشیوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی، وہ بھلا اپنے بیٹے کی خوشیوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ اس لیے میرے تایا نے ابا سے معافی مانگی تھی، اور وہ میرے ساتھ ساتھ اماں ابا کو بھی اس گھر میں لے جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے جہاں سے کبھی ابا کو نکال دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے لیے اپنے بیٹے کی خوشی سب سے بڑھ کر تھی۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی، اور مجھے لگا تھا کہ شاید میں ہی وہ وجہ تھی جو اپنے خاندان کی دشمنی کو ختم کر سکتی تھی، مگر ابا کسی بھی صورت اس گھر میں واپس جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے جس گھر میں اماں کے لیے کوئی عزت نہیں تھی۔ مجھے تو ابا کے خاندان والوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی، میرے ساتھ ہی میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی بھی خوشی سے جھوم اٹھے تھے، کیونکہ وہ جب بھی دوسرے بچوں کو آپس میں ملتا جلتا دیکھتے تھے تو ان کا دل بھی چاہتا تھا کہ ہمارے گھر بھی ہمارے رشتہ دار آئیں۔ مجھ سے چھوٹی مروہ نے بھی بار بار ایک ہی بات کرنا شروع کر دی تھی کہ آخر ہم اپنے تایا کے گھر کیوں نہیں جا سکتے، مگر ابا کے دل میں نہ جانے کس بات کا ڈر تھا جو ہمیں وہ کچھ بتاتے بھی نہیں تھے، اور تایا کے گھر واپس جانے کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ اسجد نے ابا کو ہر طرح سے یقین دلایا تھا کہ وہ میرے حوالے سے ان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، بلکہ میرا بہت خیال رکھے گا۔ تب وہ بہت مشکل سے اس گھر میں مجھے رخصت کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، مگر وہ اماں کو لے کر ابھی بھی اس گھر میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ تایا نے بھی جیسے ضد ہی لگا لی تھی کہ وہ اماں ابا کو بھی اپنے ساتھ گھر لے کر ہی جائیں گے۔ اماں نے بھی ابا کو سمجھایا تھا کہ جب ان کے بھائی ساری پرانی باتیں بھول کر خود ہمیں لینے آ ہی گئے تھے تو ہمیں بھی ان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ وہ تو ہمارے بڑے تھے اور ہمیں ان کی بات کا مان رکھنا چاہیے تھا، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ ان کے گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ اس وقت میں نے ابا کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف دیکھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ان کے دل میں یہ خوف تھا کہ جس طرح سے ان کے گھر والوں نے ان کی محبت کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا، کہیں وہ مجھے بھی قبول کرنے سے انکار نہ کر دیتے۔ لیکن جب تایا اور اسجد نے ابا کو یقین دلایا تھا کہ وہ میرا بہت خیال رکھیں گے اور مجھے بھی اس گھر میں ویسی ہی عزت دیں گے جس کی میں حقدار تھی، تب ابا نے دل پر پتھر رکھ کر ان کی بات مان لی تھی۔ لیکن ابا نے ایک شرط رکھی تھی کہ جب میں رخصت ہو کر اس گھر میں جاؤں گی تو میری شادی سے کچھ عرصہ کے بعد ہی وہ اس گھر میں واپس آ جائیں گے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھیں، سب کچھ سادگی کے ساتھ ہی ہو رہا تھا۔ اماں بوجھل دل کے ساتھ میرے لیے سامان سمیٹتی تھی۔ چھوٹی مہرو اور شعیب بھی کبھی کبھی بیگ میں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈال دیتے تھے، جیسے وہ بھی میرے ساتھ ہی جانا چاہتے تھے۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، میں خوش بھی تھی لیکن ایک انجانا سا خوف بھی مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا کہ وہ گھر جہاں میرے ابا کو کبھی اپنے دل کی بات کہنے پر نکال دیا گیا تھا،
اب میری زندگی کا مرکز بننے جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی سب کچھ ویسا نہیں ہو سکتا تھا جیسا کہ کہانیوں میں ہوتا ہے، لیکن میرے دل میں ایک امید تھی کہ شاید وقت نے سب بدل دیا تھا اور حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے، بلکہ اسجد کے گھر والے بھی تو اس رشتے کے لیے راضی تھے۔ شادی کا دن آیا تو ابا کی آنکھیں بار بار نم ہو جاتی تھی، مگر وہ کچھ نہ کہتے تھے، جیسے ان کے لیے بس میری خاموشی ہی اہمیت رکھتی تھی۔ اماں نے بھی ان کے ہاتھ تھام کر ان کو تسلی دی تھی کہ بیٹی اپنے گھر جا رہی ہے اور وہ بھی جلد اس گھر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اسجد نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا اور ہر قدم پر میرا ساتھ دے گا۔ جیسے ہی میں اسجد کے نکاح میں گئی تھی، میں نے ابا کی طرف دیکھا تھا مگر ان کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف تھا۔ اس وقت تو مجھے ابا کے ڈر کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر ان کو کس بات کا خوف تھا۔ جب انہوں نے مجھے تایا کے گھر بھیج ہی دیا تھا تو ان کو کس بات کی پریشانی تھی، مگر بہت جلد ابا کے اس ڈر کی وجہ مجھے سمجھ آنے لگی تھی۔ اسجد اور اس کے گھر والے بہت اچھے تھے۔ تائی تو مجھ سے مل کر بے انتہا خوش بھی ہوئی تھی۔ تائی تو مجھے کہنے لگی تھی کہ میں چاہتی تو چھوٹی مہرو کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آتی، کیونکہ وہ تو چھوٹی بچی تھی اور اس کو تو میری جدائی نے ضرور اداس کر دیا ہوگا، مگر میں نے تائی کو صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اماں ابا کے ساتھ ہی اس گھر میں آئے گی۔ اسجد اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ ان کی ساری جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور ہر روز مجھے اماں ابا سے ملوانے ان کے گھر بھی لے جاتا تھا، جبکہ اماں اکثر مجھے ڈانٹنے لگتی تھی کہ میرا روز روز ان کے گھر جانا اچھی بات نہیں تھی، کیونکہ شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ اس لیے مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنے سسرال میں دل لگاتی اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی، مگر اسجد میرے منع کرنے کے باوجود بھی مجھے اماں ابا کے گھر لے جاتا تھا، اور جاتے ہوئے ہم مہرو اور شعیب کے لیے بہت سی چیزیں لے کر جاتے تھے۔ کئی بار تو اسجد کا اتنا مخلصانہ اور پیار بھرا رویہ دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوتی تھی اور میں ابا کو بھی سمجھاتی رہتی تھی کہ وہ تایا کو غلط سمجھ رہے تھے، وہ تو میرا بہت خیال رکھتے تھے، مگر ابا میری بات سن کر بس اداسی سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ مجھے سمجھ آ ہی نہیں سکی تھی کہ آخر وہ کیوں اتنے خوف زدہ تھے، آخر ان کو کس بات کا ڈر تھا، آخر وہ تایا پر بھروسہ کیوں نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن بہت جلد میرے سامنے ساری حقیقت آنے والی تھی۔ شرط کے مطابق میری اور اسجد کی شادی کے 3 ماہ کے بعد اماں ابا بھی میرے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر تایا کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے لیے وہ دن بہت اچھا تھا۔ ایک بیٹی کے لیے بھلا اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کون سی بات ہو سکتی تھی کہ اس کے ماں باپ بھی اس کے پاس ہی رہیں۔ پہلے چند دنوں میں تو سب کچھ مجھے ایک حسین خواب سا لگا تھا۔ تایا خود میرے لیے دوپہر کا کھانا رکھتے تھے، تائی بھی ہر وقت میرے ساتھ بیٹھی رہتی تھی اور میری پسند ناپسند جاننے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ وہ سب مجھ سے ایسے گھل مل گئے تھے جیسے برسوں سے مجھے جانتے تھے، مگر وقت کے ساتھ کچھ چیزیں بدلنے لگی تھی۔ جب سے اماں ابا ہمارے ساتھ شفٹ ہوئے تھے، تب سے ہی تایا کا رویہ ایک دم بدلنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارا کرتے تھے، مجھ سے اماں اور ابا چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی مجھے اسجد کے ساتھ اماں ابا کے گھر بھیجا کرتے تھے۔ مگر جب اماں ابا آ گئے تھے تو وہ ایک دم سے اجنبی ہو گئے تھے۔ پہلے تو سب مل کر کھانا کھایا کرتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ سب کا کھانا بھی الگ ہونے لگا تھا، بلکہ تایا اور تائی تو اپنے کمرے میں ہی کھانا کھانے لگے تھے۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ شاید یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ شاید تایا کی مصروفیات بڑھ گئی تھی اور اسجد بھی کام سے دیر سے آتے تھے، مگر میں نے محسوس کرنا شروع کیا تھا کہ ان کے گھر پر موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ابا اور اماں کا سامنا نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کبھی میں اماں ابا کے پاس بیٹھی ہوتی تو وہ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ وہ ہمیں نظر انداز کر کے
اپنے کمرے کی طرف چلے جاتے تھے اور میں بس ان کو دیکھتی رہ جاتی تھی۔ مجھے ان کے اس برتاؤ سے بہت تکلیف پہنچتی تھی کیونکہ مجھے تو وہ نظر انداز کر ہی رہے تھے، ساتھ ہی میرے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی حقیر سمجھنے لگے تھے، جیسے وہ ان پر ایک بوجھ بن گئے تھے۔ ابا نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اپنے گھر واپس چلے جائیں گے تاکہ تایا اور تائی کا رویہ میرے ساتھ پہلے جیسا ہی ہو جاتا۔ ان کو لگا تھا کہ شاید ان کے آنے کی وجہ سے تایا تائی کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا تھا، مگر میں نے اپنے طور پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ غلط سمجھ رہے تھے۔ تایا اور تائی تو اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہو گئے تھے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کے پاس 2 گھڑی کے لیے بیٹھ جاتے، مگر میری بات سن کر ابا طنز سے کہنے لگے تھے کہ ایسا تو ہونا ہی تھا، وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید وہ اپنے بیٹے کی محبت میں ہی بدل جائے گا، مگر وہ تو بالکل نہیں بدلا، وہ ویسا ہی ہے۔ مجھے ابا کی باتیں بہت عجیب لگی تھی، مگر ابا کے ایک جملے نے مجھے اپنی جگہ منجمد کر دیا تھا۔ ابا کہنے لگے تھے کہ مجھے اس کا خود کو نظر انداز کرنا تو قبول ہے، بس دعا کرو کہ اس سے زیادہ برا کچھ اور نہ ہو۔ اس دن کے بعد میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اسجد کو سمجھا سکتی کہ وہ تایا سے بات کرتا تاکہ دونوں بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو رنجشیں تھیں وہ ختم ہو جاتی، مگر اسجد نے میری کسی بھی بات پر کبھی دھیان دیا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اسجد وہی تھا جو شادی سے پہلے اور شادی کے چند مہینوں بعد تک میرے کہے بغیر میرے دل کی بات جان لیتا تھا، مگر پھر میرے کچھ کہنے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ابا بھی خاموشی سے اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے، لیکن میں اس بات پر خوش تھی کہ اسجد اور اس کے ماں باپ کا رویہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ٹھیک تھا۔ جیسے وہ شادی سے پہلے ان دونوں کا خیال رکھتے تھے، ویسے ہی وہ اب بھی ان کا خیال رکھ رہے تھے۔ مہرو تو اکثر رات گئے تک میرے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی کیونکہ وہ اس وقت 10 سال کی تھی، اس لیے وہ کبھی کبھار میرے کمرے میں ہی سو جایا کرتی تھی، اور اسجد نے کبھی برا تک نہ مانا تھا۔ شعیب اماں کے علاوہ کسی کے ساتھ نہ سوتا تھا، اس لیے وہ شام ہوتے ہی اماں کے پاس بھاگ جاتا تھا۔ باقی تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، مگر گھر کے بڑوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا سامنا کرنے کو تیار نہ تھا۔ ابا کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا جیسے ان کے دل میں کوئی ایسی بات تھی جس سے وہ کسی سے کہہ نہ پاتے تھے، مگر دن بہ دن ان کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ جب مجھے ابا کا یہ برتاؤ برداشت سے باہر ہو گیا، تب ایک دن میں نے ابا سے پوچھ ہی لیا تھا کہ آخر وہ کس چیز سے ڈرتے تھے۔ ابا خالی آنکھوں سے مجھے تکنے لگے تھے اور پھر کہنے لگے تھے کہ مجھے تمہارے تایا سے ڈر لگتا ہے، وہ دشمن تو بہت جلد بنا لیتا ہے مگر دوست بہت مشکل سے بناتا ہے، اور جو اس کا دشمن بن جائے جب تک وہ مر نہ جائے اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے مجھے یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ مجھے یا میری فیملی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے ابا کی باتوں پر بہت حیرانی ہوئی تھی کہ وہ جس کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا سگا بھائی تھا۔ بھلا وہ ان کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کہہ سکتے تھے؟ اور تایا بھی جو خود ہمیں اس گھر میں لے کر آئے تھے، تو پھر وہ بھلا پرانی دشمنی کو دوبارہ سے تازہ کیوں کرنا چاہیں گے؟ مگر ابا کہنے لگے تھے کہ تایا کا رویہ ہم بچوں کے ساتھ تو بالکل نہیں بدلا تھا، بلکہ انہوں نے صرف ان سے اور اماں سے ہی تو بات کرنا چھوڑی تھی، اس لیے وہ مطمئن تھے کہ وہ ہم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مگر یہ ہم سب کی بہت بڑی بھول تھی کہ وہ ہم میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ایک روز جب اماں ابا پرانے گھر سے کچھ سامان لینے گئے تھے تو وہاں پر ایک بہت خطرناک آگ لگ گئی تھی، اور کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ آگ کیسے لگی تھی۔ وہ آگ میرے اس چھوٹے سے آنگن کے ساتھ ساتھ میری دنیا، میرے اماں ابا دونوں کو بھی راکھ کر گئی تھی۔ وہ دونوں ہی اس آگ میں جھلس کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ مجھے لگا تھا جیسے
اس حادثے کے بعد میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، لیکن مجھے اپنے دونوں بہن بھائیوں کو سنبھالنا تھا جن کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں رہا تھا۔ پھر اسجد اور تایا تائی نے بھی مجھے سنبھالا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ حادثہ تو صرف میری نئی مشکلات کی شروعات تھی اور اس کے بعد میں کن اذیتوں کا سامنا کرنے والی تھی۔ بہت دن تک میں اس صدمے سے نکل ہی نہیں سکی تھی، کیونکہ میرے ابا اماں ہی تو میری کل کائنات تھے۔ وہی تو تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں میں ہم بچوں کے لیے نہ جانے کون کون سے خواب سجا رکھے تھے، مگر وہ آنکھیں تو ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھی۔ مجھے تو اپنی ہوش تک نہ تھی۔ میں مہرو اور شعیب کو کیا سنبھالتی، مگر اس مشکل وقت میں تایا تائی اور اسجد ہی تھے جنہوں نے میرے بہن بھائیوں کا ایسے خیال رکھا تھا جیسے مجھ سے زیادہ انہیں عزیز تھے۔ جب میری طبیعت سنبھلی تو مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی تھی کہ شعیب تائی سے اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ وہ تائی کے ساتھ ہی سونے لگا تھا، اور مہرو اکثر تائی کے ساتھ سو جاتی اور اکثر اسجد اس کو ہمارے کمرے میں لے آتا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ مہرو اور شعیب اماں ابا کا غم جلد بھولنے لگے تھے۔ میں نے بھی ان دونوں کے لیے خود میں ہمت پیدا کی تھی اور زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ اماں ابا کے گزر جانے کے 3 ماہ بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں امید سے تھی۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی تھی، مگر اماں ابا کا سوچ کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ پریشان بھی رہنے لگا تھا۔ جب میں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے ٹال مٹول کر دی تھی اور کہنے لگا تھا کہ اب اس کی فیملی بڑھنے والی تھی، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ مگر مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کی پریشانی کی وجہ وہی تھی جو وہ بتا رہا تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ مگر جب میری پریگنینسی 6 مہینے میں پہنچی تو میرا حمل ضائع ہو گیا تھا اور مجھے اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی تھی۔ جب میں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا تو تائی نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ پہلی پریگنینسی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے تم ڈاکٹر کے پاس نہ ہی جاؤ، کیونکہ ڈاکٹر تو طرح طرح کی دوائیاں دے کر اور بھی نئے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ میں نے تائی کی بات مان لی تھی، لیکن جب سے میرا حمل ضائع ہوا تھا تب سے اسجد کی پریشانی بھی ایک دم سے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے تھے کہ کہیں اسجد ایسا تو نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں اولاد نہ ہوتی، لیکن پھر خود ہی میں نے ان سب خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا۔ بھلا وہ ایسا کیوں چاہے گا کہ ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی نہ دیکھ سکیں؟ میں بھی اس واقعے کو ایک حادثہ سمجھ کر بھول گئی تھی۔ اس حادثے کے 5 ماہ بعد میں پھر سے امید سے ہو گئی تھی، اور تائی نے بھی مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اپنا خیال رکھوں تاکہ پہلے جیسا کچھ نہ ہو۔ میں نے بہت احتیاط کرنا شروع کر دی تھی۔ گھر میں تو کوئی زیادہ کام نہ ہوتا تھا، ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے، اس لیے میری کوشش ہوتی تھی کہ میں زیادہ تر آرام ہی کروں۔ مہرو کی عمر اس وقت 13 سال اور شعیب کی عمر 8 سال تھی جب مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ میری حالت کی وجہ سے تائی دونوں بچوں کو زیادہ تر اپنے پاس ہی رکھتی تھی تاکہ مجھے کوئی بھی تکلیف نہ ہو۔ جب میرا حمل 4 مہینے میں تھا تب مجھے مہرو کے رویے میں ایک عجیب تبدیلی نظر آئی تھی۔ وہ چپ چپ سی رہنے لگی تھی اور میرے بلانے پر میرے پاس بھی نہ آتی تھی۔ میں جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ تائی کے کمرے کی طرف بھاگ جاتی اور تائی بھی اس کو خود سے لپٹا لیتی تھی۔ مجھے اپنی بہن کے اس رویے نے بہت ڈرا دیا تھا کہ آخر وہ مجھ سے ایسا برتاؤ کیوں کر رہی تھی۔ پھر میں نے محسوس کیا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ہر طرح سے کوشش کر لی تھی کہ مہرو سے پوچھ سکتی کہ آخر اس کو کیا مسئلہ تھا جو اس کی آنکھیں ہر وقت سوجی ہوئی رہتی تھی اور وہ مجھ سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن اس نے تو جیسے اپنے ہونٹ ہی سی لیے تھے۔ وہ تو مجھ سے نہ کچھ کہتی تھی نہ ہی کچھ بتاتی تھی۔ مجھے اپنی بہن کی حالت دیکھ کر اس پر بہت ترس آتا تھا، کیونکہ وہ
دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی تائی کے پاس بھاگ جاتی تھی۔ جب میں نے اسجد سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے بھی مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ سب میرا وہم تھا۔ میں تو اپنی بہن کو، اپنی مہرو کو جانتی تھی، وہ ایسی تو نہ تھی جیسی 3 سے 4 ماہ میں ہو گئی تھی۔ میں نے تائی سے بھی پوچھنے کی بہت کوشش کی تھی کہ مہرو تو ان کے بہت قریب رہتی تھی، تو شاید ان کو ہی کچھ ایسا بتایا ہوتا جس سے مجھے اس کے بدلتے رویے کے بارے میں کچھ معلوم ہو جاتا، مگر تائی نے بھی مجھ سے وہی کہا تھا جو اسجد نے کہا تھا کہ وہ سب صرف میرا وہم تھا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تب میں نے مہرو کو اپنے پاس بٹھایا تھا۔ میرے پاس بیٹھتے ہی وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی، مگر میں نے اس کو پیار سے اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس سے پوچھنے لگی تھی کہ اس کو ایسا کیا ہو گیا تھا جو اتنی گمسم رہنے لگی تھی اور میرے پاس تک نہ آتی تھی۔ وہ بہت دیر تک مجھے دیکھ کر روتی رہی تھی۔ وہ کبھی میرا ماتھا اور کبھی میرے ہاتھ چومتی اور کبھی میری گود میں سر رکھ کر رونے لگتی، مگر مجھے کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر جب میری بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو اس سے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میری آنکھیں صاف کرتے ہوئے جیسے ہی مجھے کچھ بتانے لگی تو کمرے میں اسجد داخل ہوا تھا اور وہ اس کو دیکھ کر کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ اسجد بھی مسکرا کر اس کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تب مجھے ایک اور بات کا احساس ہوا تھا کہ مہرو اسجد سے ڈرنے لگی تھی، مگر آخر کیوں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اسجد سے کیوں ڈر رہی تھی۔ وہ تو مہرو کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں نے تنہائی میں مہرو سے پوچھنے کی بہت کوشش کی تھی کہ کیا اسجد نے اس کو مارا تھا، کچھ کہا تھا جو وہ اس سے ڈر رہی تھی، مگر وہ ڈر کر یہی کہنے لگی تھی کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا کہ آخر اس کو کیا مسئلہ تھا جو وہ اس قدر بدل گئی تھی۔ وہ تو چند ہی مہینوں میں اپنی عمر سے بھی زیادہ بڑی لگنے لگی تھی اور مجھے اس کو دیکھ کر رونا آتا تھا۔ اس دن میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی تھی جب ایک دن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور مہرو درد سے کرا رہی تھی۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ نور آپی، میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اس درد سے میں مر جاؤں گی۔ مجھ سے اس کا اس طرح سے تڑپا دیکھا نہ گیا تھا۔ جب میں اس کو اٹھا کر ہسپتال لے جانے والی تھی تو اس نے مجھے منع کر دیا تھا اور مجھ سے دور ہٹنے لگی تھی۔ میں اس کو کہتی رہی تھی کہ اگر وہ اتنی تکلیف میں تھی تو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلتی، مگر وہ دوبارہ کچھ بولی ہی نہیں تھی، جیسے کسی نے اس کو بولنے سے منع کیا تھا۔ وہ تو پہلے کی طرح ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آئے آنسوؤں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر تکلیف میں تھی، مگر میرے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ جب وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی تب میں خود ہی اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئی تھی، کیونکہ اس وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور اسجد کو میں نے جان بوجھ کر خود ہی نہیں بلایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مہرو اسجد کو ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ کر بھاگ جاتی۔ اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ وہ اس سے ڈرنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ ڈاکٹر مجھے کہنے لگا تھا کہ اس کے پیٹ میں درد اس لیے تھا کہ اس نے حمل ضائع کرنے والی کوئی دوا کھا لی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں پتھر ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے اس پر چیخنا شروع کر دیا تھا کہ وہ جو اس وقت صرف 13 سال کی تھی تو اتنی سی عمر میں وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتی تھی، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی اور میری مار بھی کھاتی رہی مگر کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ تب میں نے اس کے جسم پر موجود زخموں کے نشان دیکھے تو میں ایک دم سے رک گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی اور کسی بھی قیمت پر وہ مجھے بتانے والی ہی نہیں تھی۔ جب میں نے اس بارے میں اسجد سے بات کی تو وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا تھا اور کہنے لگا تھا کہ شاید میں اس کو غلط ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، کیونکہ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی جو وہ ایسی حرکت کرتی۔ اگلے ہی دن میں مہرو کو لے کر اسجد کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، جس نے میرے اس خدشے کو غلط ثابت کر دیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ ویسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا مجھے پہلے ڈاکٹر نے بتایا تھا۔
बल्कि मेहरू ने तो कुछ उल्टा सीधा खा लिया था जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द उठा था। मुझे तसल्ली तो ना हुई थी, लेकिन मैं खामोशी से घर आई थी। लेकिन इसके बाद मैंने मेहरू पर नज़र रखना शुरू कर दी थी कि आखिर उसके साथ क्या मसला था जो वो इस तरह का बर्ताव कर रही थी। उस वक्त मेरे हमल का 6वां महीना शुरू हुआ था जब मेरे सामने सारी हकीकत आ गई थी और मेरा दिल चाहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि वो सब कुछ सुनने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि मैं ज़िंदा रह सकती। एक रात जब मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गई थी। तब मेरे जहन में आया था कि क्यों ना मेहरू पर एक नज़र डाल लूं कि वो क्या कर रही थी। जब मैं मेहरू के कमरे में गई तो वो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आई थी। तब मुझे वॉशरूम की लाइट जलते हुए नज़र आई तो मैं उसके दरवाजे के पास खड़ी होकर मेहरू के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी थी, मगर अंदर से आती आवाज़ों ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। मुझे तो हैरत हो रही थी कि आखिर वो अंदर किसके साथ बातें कर रही थी। मैंने एक सुराख से अंदर झांक कर देखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे ऊपर क़यामत टूट पड़ी थी, क्योंकि वॉशरूम में असजद मौजूद था और मेहरू को बालों से पकड़कर कह रहा था कि अगर अगली बार अगर तुमने नूर को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहन को सचमुच मार दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे अम्मा अब्बा मर गए थे। मेरा सारा वजूद लरज़ने लगा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने अपने शोहर और अपनी बहन को एक साथ देखा था। मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी, मगर मुझे वापस अपने कमरे में जाना था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि असजद को ये मालूम हो जाता कि मैंने उसको मेहरू के साथ देख लिया था। मैं गिरती पड़ती अपने कमरे में वापस आ गई थी और चादर में अपना मुंह छुपाकर घुटी हुई आवाज़ में रोने लगी थी। मुझे लगा था कि शायद क़यामत आ गई थी और दुनिया फ़ना होने वाली थी। मैं नहीं जानती थी कि मैंने वो रात कैसे गुजारी थी, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल तरीन रात थी। उस रात मैंने अपने लिए मरने की दुआएं भी मांगी थी कि काश मुझे मौत आ जाती, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अगले दिन का सूरज तुलू हुआ था और सब अपने अपने काम पर चले गए थे तो मैंने कुछ सामान एक बैग में डाला और मेहरू के पास आई थी। मैं जानती थी कि मेहरू मेरी बात नहीं मानेगी, इसलिए मैंने उसको इतना ही कहा था कि असजद का फ़ोन आया था और वो मेहरू को ऑफिस में बुला रहा था। असजद का नाम सुनते ही वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी। मैं मेहरू को लेकर अपने पुराने मोहल्ले गई थी और उसको अब्बा के दोस्त के घर छोड़ आई थी। अब्बा ने ताया के घर जाने के बाद मुझे उनका बताया था कि अगर मुझे कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उनके पास चली जाऊं, और उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ही ज़रूरत थी। इसलिए मैंने मेहरू को उनके पास छोड़ा था और ख़ुद एक बार फिर ताई के पास चली गई थी ताकि वहां से शोएब को ले सकती। मैंने बहुत मुश्किल से ख़ुद को नॉर्मल किया था और ताई को यही बताया था कि मुझे शोएब के स्कूल में काम था और इसलिए शोएब को साथ लेकर जाना ज़रूरी था। ताई को शक भी ना हो सका था कि मैं क्या जान चुकी थी, इसलिए मैंने शोएब को अपने साथ लिया था और वापस चली गई थी। अब्बा के वो दोस्त आर्मी में रिटायर थे, इसलिए मैं उनके घर में ख़ुद को महफूज समझ रही थी। मैंने मेहरू को सब कुछ बता दिया था और उससे पूछने लगी थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो मुझसे डर रही थी। जब मेहरू को यकीन हो गया कि वहाँ पर असजद नहीं आएगा, तब वो मुझे कहने लगी कि असजद उसको कभी कभार अपने दोस्तों के पास ले जाता था और उसके दोस्त उसके साथ गंदी हरकतें करते थे, मगर असजद ने उनको कभी मना नहीं किया था, बल्कि वो तो मेहरू को ही डराता रहता था कि अगर उसने इस बारे में अपनी बहन को कुछ बताया तो वो उसकी बहन को मार देगा। उसने मेहरू को ये भी कहा था कि हमारे अम्मा अब्बा को उसने और उसके बाप ने ही मारा था, क्योंकि उसका बाप वो पुरानी दुश्मनी कभी भूल ही ना सका था, और मुझे भी उस घर में सिर्फ इसलिए ब्याह कर ले जाया गया था ताकि वो अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले सकते। वो सब कुछ सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था कि वो असजद जो मुझ पर जान लटाता था, मेरे आगे पीछे फिरता था। वो ताया ताई जो मेरे वारिस सदके जाते न थकते थे, वो इस कदर गंदी जहनीत के हामिल थे कि उन्होंने अपने सगे रिश्तों का ही लिहाज तक न किया था। जब मैंने मेहरू से पूछा कि उसने मुझे पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया तो वो मुझे कहने लगी
کہ اسجد نے اس کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ مجھے کچھ بتائے گی تو وہ مجھے اور شعیب کو بھی مار دے گا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میں ہی اپنی بہن اور اپنے اماں ابا کی مجرم تھی، کیونکہ وہ سب اسجد کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ نہ میں اس کی زندگی میں جاتی اور نہ ہی وہ سب کچھ ہوتا۔ تب مجھے ابا کے ڈر کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ وہ شاید اپنے بھائی کو جانتے تھے، اسی لیے اتنے خوف زدہ رہتے تھے۔ میں نے ابا کے دوست کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہوں نے ہی اسجد اور اس کے گھر والوں کے خلاف پرچہ کروایا تھا۔ ان کی بہت پہنچ تھی، اس لیے آج وہ تینوں ماں باپ اور بیٹا جیل کی سلاخوں کے پیچھے میرے ماں باپ کے قتل اور مہرو کے ہراسمنٹ کی وجہ سے ایک لمبی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اور میجر انکل نے مجھے یقین دلایا کہ وہ کبھی ان سلاخوں سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ خون کے رشتے بھی اس قدر خون کے پیاسے ہو سکتے ہیں۔